وسلم نے اپنی امت کو ہر قدم پر ایک ایک سینٹی میٹر پہ زندگی کے راستے کے ایسی رہنمائی فرمائی جو بندہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ کے قدموں سے چمٹ جائے گا نا تو اس کا فزیکلی بھی فٹنس رہے گا، مینٹلی بھی فٹنس رہے گا، فائنینشلی بھی فٹنس رہے گا، اور اللہ رسول کی بارگاہ میں بھی اس کا فٹنس اچھا ہوگا۔ لیکن ہم صرف دنیا 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 کا رنگ، دنیا کا اسٹائل، دنیا کا فیشن، یہ اس طرف دوڑتے دوڑتے اپنی آپ کو تباہی کی طرف لے جائے۔ اگر آج کی سنت پر اگر توجہ دیں گے تو شاید ہو سکتا ہے کہ کسی نہ کسی کا ضرور خراب ہو جائے۔ ہم نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سنتیں سنتے ہیں کہ توجہ نہیں دیتے، کیونکہ نہ اس کا فائدہ پتا ہوتا ہے، نہ اس کی گہرائی، اس کا ایڈوانٹیج، اس کو کیا کچھ پتا نہیں ہوتے۔ لیکن ایک امتی کا حق یہ ہوتا ہے کہ نبی نے فرمایا بنا تحقیق عمل کرنے، فائدہ دیکھ کر تو کوئی بھی کرے گا، ارے یہ کرے تو ایسا ہوتا تو کوئی بھی کرے گا۔ لیکن اگر ہم نے جیسے فائدہ دیکھ کر کی بات یاد آئی، حضرت بیت الدان ایک مظلوم ایک بڑے کامل بزرگ گزرے، تو وہ دریا کے کنارے گھروندے بنا رہے تھے، اور بادشاہ محمود اور کیلیا جا رہے تھے، بادشاہ اور ساتھ تو گھروندے بنا رہے تھے۔ اب ان کی بیوی جو تھی اولیاء کرام سے عقیدت رکھنے والی تھی، اور جانتی تھی کہ بہلول جو ہے نا یہ ظاہر میں تو ایسے ہے لیکن ہم باطن میں تو ایک اللہ کے بہت بڑے نیک بندے ہیں، تو چہل قدمی کرتے جا رہے تھے، وہ بھی نکلے تھے واقعی کو، اور یہ گھروندے بنا رہے تھے، ریتی میں پیر رکھتے ایسے ایسے بنا رہے تھے، دیکھ رہے تھے، ہنس رہے تھے، مسکرا مٹی سے کھیل رہے۔ تو قریب آئے کہا بہلول کیا کر رہے ہو؟ تو بولے گھر بنا رہا ہوں۔ کیا مٹی کے گھر بنے؟ یہ جنت کے گھر بنا رہا ہوں۔ یہ جنت کا گھر ہے؟ ہاں جنت کا گھر ہے۔ تو ان کو پتا تھا وہی کی باتوں میں حکمت ہوتی ہے، ہم کو سمجھ میں آئے یا نہ آئے۔ کہا بہلول بیچو گے مجھے؟ ہاں بیچیں گے۔ کتنے میں دے دو؟ 2 آنے میں دے دو۔ تو 2 آنے دے دیے۔ انہوں نے کہا جاؤ تمہیں جنت میں گھر ہم نے دے دیا۔ وہ خوشی خوشی نکل کر آئے۔ اب جب بات کر رہے تھے، پیسے دے رہے تھے، کچھ لین دین ہوتے تو بادشاہ بولا کیا دیوانے کے ساتھ بات، چلو جلدی چلتے ہیں۔ ارے ضرور جاؤ، جنت کا محل خرید لیے ہوئے۔ ارے یہ مٹی کے گھر کہاں، جنت کے گھر کہاں، تو کیا دیوانے کی باتوں میں لگی، خیر تمہاری مرضی۔ اور یہ ہوا گیا آ گئے۔ اب رات میں سو گئے تو بادشاہ صاحب جنت میں پھر رہے، خواب میں یہاں پھر رہے، وہاں پھر رہے، ادھر جا رہے ادھر جا رہے۔ اب ایک گھر دیکھا، گھر کے اوپر بہت بڑا محل تھا، محل کے دروازے پہ کی بیوی کا نام لکھا ہوا تھا۔ ارے بولی یہ تو میری بیوی کا نام ہے۔ اندر گھس رہے تھے، فرشتے بولے روکے کہاں ہے یہ تیرا نہیں ہے، اس کا ہے، تو میری بیوی ہے، وہ 100 بولا لگے تو نہیں جا سکتا۔ اب یہ پکڑ پکڑ یہ نشان ہو گئی تھی۔ اب بولی یار سچ مچ میں کہیں بہلول نے میری تو گھر نہ دے دیا۔ اب دوسرے دن ایسے جو روز کی طرح پھر چلو بھی نکلے تو پھر بہلول جانا گھر دے بنانے، تو یہاں جگہ خریدنا۔ تو پھر آگے بولے بہلول کیا کر رہے ہیں؟ بولے جنت کے گھر بنا رہا ہوں۔ بولے بیچو گے؟ ہاں بیچیں گے۔ کتنے میں؟ 2 لاکھ درہم۔ کل تو 2 درہم میں دیے تھے۔ تو ہاں وہ بنا دیکھے نہیں تھی تو دیکھ کر آ کر مانگ رہا۔ جب کسی چیز کا مول پتا چل جاتا ہے تو کوئی بھی آدمی کر لیتا ہے، لیکن امتی کا غلام مصطفیٰ کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ بنا فائدہ جانے سنت پر عمل کرنا تھا۔ لیکن ہم فائدے جاننے کی بات بھی نہیں کرتے، فائدے جاننے کی بات بھی نہیں کرتے، ہے نا؟ اگر ایک بچے کو بتائے بیٹے یہاں سے ایسے جانا ہے تو گر جاؤ گے، بولنے کے بعد بھی پھر وہیں گرا انہیں تو بولے گر ماں وہیں پڑا سے بولے گے نا، بتانے کے بعد پھر وہیں گیا، پھر وہیں کرا، اب گر، اب زخم اٹھا، تکلیف اٹھا۔ یہی حال ہمارا ہے۔ اللہ کے رسول نے قدم قدم پر ہمیں تکلیف سے، مصیبت سے، پریشانی سے، دکھ سے، غم سے، نقصان سے بچنے کے لیے بے شمار سنتیں بتائی ہیں، لیکن جان کر بھی عمل نہیں کرتے تو پھر اللہ کے بولا کر ایسی پریشان ہوتے پھر تیرے سے ڈاکٹر بتا کے رکھے سا، کیونکہ ہر قدم پر نبی پاک نے ہمیں صحت خراب ہونے سے بچا کر ہمارا فائدہ فرمانے کی ہم توجہ خیر بیٹھے۔ تو یہ جو ہے نا ہارٹ اٹیک سے بچنے کا یہ طریقہ سائنٹیفکلی تو پروف کیا گیا ہے، اور وہ کون سا ہے؟ سونے کا سنت طریقہ، جب ہم رات میں سوتے ہیں وہ طریقہ۔ ہم باہر سے آئے گنگناتے ہوئے چابی ادھر پہ کا، ٹوپی ادھر پہ کی، جوتے نکالتے دھاڑ سے سو گئے، سو گئے نہیں سر۔ ایک غلام مصطفیٰ جب سوتا ہے نا اس کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ سونے سے پہلے وہ سب سے پہلے وضو کر لیتا ہے، وضو
کرنا ہے, وضو اس لیے وضو کرنا ہے جب بندہ وضو کرتا ہے نا, جب تک اس کا وضو قائم رہتا ہے عبادت کا ثواب ہے. دوسرا, وضو کی حالت میں اگر اتحاد کر جائے گا تو شہداء کے ساتھ اٹھایا جائے گا. اب وضو کر لینا سونے سے پہلے, پھر آنے کے بعد اپنا جو بھی بستر ہو, چاہے پلنگ پہ سو رہے ہو چاہے زمین پہ سو رہے ہو, ایک رومال چادر کوئی بڑی تولیے سے 3 مرتبہ اپنے بستر کو جھٹکنا. اور یہ سب پٹ پٹ کی بار مارنا نہیں بلکہ اوپر سے نیچے تک کی بار جھٹکنا, صاف کرنا, پھر بیٹھنا. اگر ممکن ہو سکے قبلے کی جانب چہرہ کر کے بیٹھ سکتے ہیں تو بیٹھ جائیے, تھوڑا سا ایسے کر کے تھوڑا ایسے کر کے کیسے قبلے کی جانب. اس کے بعد آپ کم سے کم 4 مرتبہ سورۃ فاتحہ پڑھیں, 1 مرتبہ الحاق المتکاثر کا سورہ پڑھیں. حضور فرماتے ہیں جس نے 1 مرتبہ الحاق المتکاثر کا سورہ پڑھا اسے 1000 قرآن کی آیتیں پڑھنے کا ثواب ملتا ہے. ٹھیک, سورہ فاتحہ پڑھے, آیت الکرسی. اچھا, آیت الکرسی پڑھنے کا فائدہ یہ کہ جب بندہ آیت الکرسی پڑھ لیتا ہے تو صبح تک نیند لگنے سے لے کے صبح تک ایک فرشتہ اس کی حفاظت کے لیے اللہ تعالیٰ مقرر کرتا ہے. اب جب فرشتہ کسی کی اگر باڈی گارڈ کر رہا ہے, اگر گارڈ کر رہا ہے, اگر حفاظت کر رہا ہے تو اسے کیا تکلیف ہو سکتی ہے, کیا پریشانی ہو سکتی ہے. لیکن ہم گھر میں کتا پالیں گے, بیل لگائیں گے, 2 لاک ڈالیں گے دروازے کو, لیکن قدرتی جو محافظ بن سکتا ہے نورانی مملک فرشتہ, اس کے لیے نہ ہم وضو کریں گے, نہ دعا پڑھیں گے, نہ کچھ کریں گے. تو آیت الکرسی پڑھ لینا ہے. اب پڑھنے کے بعد سونے سے پہلے یہ کرنے سے پہلے اس کے بعد سرما لگانا, دونوں آنکھوں, روز رات کو تو سوتے وقت سرما لگائیے. اور ایک 20-25 دن کے بعد آپ پہلے دن آپ سیلفی لے لیجیے اپنی آنکھوں کی, پھر ایک ڈیلی روز سونے سے پہلے سرما لگائیے, پھر ایک 40 دن کے بعد پھر اپنے سیلفی لیجیے. آنکھیں کیسی چمکدار ہو جائیں گی, آپ کی آنکھوں کا پیلا پن چلا جائے گا, آنکھوں کی سرخی چلی جائے گی, آنکھوں کا میل صاف ہوتے ہوتے آنکھوں کے اندر بہترین شفافیت آ جائے گی. لیکن ہم رات میں موبائل دیکھ دیکھ کے آنکھوں ایسا سوتے, تب آنکھوں کی حالت خراب ہوگی. آنکھوں کا میل, آنکھوں کا پیلا پن, آنکھوں کا لال پن, آنکھوں میں کیچڑ جیسا میل جمع ہونا, آنکھیں چھوٹی چھوٹی ہو جانا, آنکھوں کے اطراف پورے سے چڑیاں پڑنا. یہ کیوں ہو رہا ہے؟ اندھیرے میں جب موبائل دیکھ رہے ہیں آنکھیں ایسے کر کے دیکھیں, بجائے اس کے وضو کیا, سرما لگایا, دعائیں پڑھی اور سنت کے مطابق سو گیا, تو یاد رکھو وہ بندے کا ذہنی توازن بہت فٹنس کے ساتھ ہوتا ہے, بہت مضبوط رہتا ہے. اور ذہنی توازن کیوں کھوتے چلے جا رہے ہیں, چیزیں بھولتی کیوں چلی جا رہی ہیں, کوئی چیز کو سکون نہیں مل رہا ہے, کبھی آدھے سر کا درد, کبھی پیچھے کا درد, کبھی یہاں وہاں. ہم نے ہر چیز کا مس یوز کرنا شروع کر دیا. بیٹھ کر وضو کر کے سرما لگا لیں, قبلے کی جانب چہرہ کر کے بیٹھ سکتے تو بیٹھ کر جتنی ہو سکتے اتنے وظائف پڑھ لیں. پھر اس کے بعد میں آپ کو سونا ہے. کیسے سونا ہے آپ کو؟ آپ کا سیدھا ہاتھ آپ کے گال کے نیچے آنا چاہیے, ٹھیک. اس کے بعد آپ کو اپنا ہاتھ یہاں اوپر کمر پہ رکھنا ہے اور دونوں پیروں کو ایسے موڑنا ہے. جب آپ ایسے سوتے ہیں نا, ویسے سونے والے شخص کو اگر دیکھیں گے تو بیٹا سو سکتے ہیں, میں جیسے بتاؤں لیٹ سکتے ہیں آپ, اس طرح اس طرح مت کرو, ایسے لیٹ دو, ایسا 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 سو جاؤ آپ. ہاں, یہ تھوڑا سا. اب دیکھیے یہ جو طریقہ ہے سائنس کیا بتاتی ہے. ہمارا دل کس طرف ہوتا ہے؟ لیفٹ سائڈ ہوتا ہے. اب بچہ دائیں ہاتھ کو نیچے رکھ کے سویا تو بچے کا دل اس طرف ہے, مطلب دل کے اوپر کوئی سینے کی عضلات نہیں ہے, یعنی دل جہاں ہے دل کے اوپر کوئی بوجھ نہیں ہے. ہمارا سارا جسم کا عضلات ہمارے بوجھ جو بھی ہے جو پیچھے ہے دل اوپری حصے میں ہے, اور یہ سنت ہے. اب اگر اس زاویے کو اگر دیکھیں گے نا آپ دیکھیے لفظ محمد بنتا ہے, ایسے سوتے ہیں تو لفظ محمد بنتا ہے, آپ دیکھ لیں. اور اس اعتبار سے کوئی بندہ سونے کی ابتدا کرتا ہے, بھلے ہی 15 منٹ کے بعد وہ کروٹ بدل دی وہ الگ بات ہے, لیکن ابتدا بیڈ پہ بستر پہ سونے کی ایسے کرتا ہے لفظ محمد سے, تو سمجھو رات اس کی کتنی متبرک ہونے والی ہے. اگر کوئی بندہ وضو کرے, وظائف پڑھے, سرما لگائے, سرکار کے اس میں مبارک کا انداز بنانے میں سو جائے, کیا بڑی بات نہیں ہے. تو وہ صفات خواب میں آگے صبح سے آئے ظہیر نواز خواب میں آ جائیں, روزانہ ایک بزرگ کی بشارت ہو سکتی ہے. ہم وہ دروازہ ہی نہیں کھولتے نا, ہم کسی بزرگ کے آنے کے لیے کوئی جگہ ہی نہیں چھوڑتے. سلام بازو موبائل پہ گانا, پتہ نہیں کیسے کیسے فوٹواں کیا کیسے خوشبودار ہمارا کمرہ ہو, خوشبودار بستر ہمارا ہو, لباس ہمارا سفید سونے کا ہو,
آنکھوں میں سرما ہو، بدن پہ ہمارا وضو کے آثار ہو، پھر وظائف زبان سے چل رہے، سوتے سوتے یہ حال۔ اب صحیح سے بتا کہ اگر یہ بندہ الٹا کرے گا، دائیں طرف سوئے گا تو دل نیچے ہوگا اور پورے بدن کے عضلات کا وزن اس میں ہوگا۔ اب یہ دل کے اوپر دباؤ پڑتے 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 دل کی عضلات کمزور ہونا شروع ہوتے ہیں، کمزور ہونا شروع ہوتا ہے، اور پھر ایک دن ایسے آتا ہے کہ بندہ اس حالت میں سوتا ہے اور سوتے کی حالت ہی میں اس کو ہارٹ اٹیک آ جائے، پتہ نہیں چلتا، دل ٹک 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 بند ہو جاتا ہے۔ اس لیے اس کو پریشرائز نہیں کرنا چاہیے۔ کہتے ہیں نا کہ پانی کا قطرہ بھی گرا تو پتھر میں سوراخ کر دیتا ہے۔ اگر روز اگر خراب سنت سننے کی عادت ڈالیے ایسی، تو پھر پانی کا قطرہ سوراخ کر دیتا ہے پتھر میں، یہ تو گوشت کا ٹکڑا ہے یہاں۔ اس سے پریشر پڑھتے 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 دل اتنا کمزور ہو جاتا ہے۔ آپ نے سنا ہوگا ایک مہینہ پہلے پیپر میں آیا تھا، زور سے ڈی جے بجتا ہوا گیا تو ہارٹ اٹیک ہو گیا۔ کیوں؟ دل کمزور ہو جاتا ہے۔ اور پھر سونے کے معاملے میں کبھی بھی یاد رکھو، قبلے کی طرف پیر کر کے سونے سے منع کیا گیا ہے۔ اور ایک بات دوسری بات یہ ہے کہ کبھی اوندھا نہیں سونا ہے، اوندھا سونے سے بھی ہارٹ اٹیک ہوتا ہے، دل کمزور ہوتا ہے، سینہ چپک جاتا ہے۔ یہ چیزوں کا خیال رکھیں اور سنتوں کو پروموٹ کریں، کسی فیشن کو پروموٹ کرنے سے اچھا ہے کہ اللہ کے رسول کے ادام کو اپنائیں اور اس کو پھیلائیں، انشاءاللہ ضرور فائدہ ہوگا۔ امید کرتا ہوں کہ ضرور توجہ فرمائیے۔ اللہ کی بات میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کا ہمیں سننے سے زیادہ عمل کرنے کے لیے توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اب ایک ضروری سوال